السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں، اور آج اس کا 267 سیریل ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو 275 پہ اس کو ختم کریں گے۔ آج اس کا تقریباً آخری ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری ہم شروع کریں گے، اگر کوئی اور بات کل تک سمجھ میں نہیں آئی۔ ہم نے کل آپ کو بات جو بتائی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں چاہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں بھی بات مختصر سی آ جائے، اور یہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ جو سید خاندان ہے یہ حقیقت میں کس سے ریلیٹڈ ہے، اور کس کی نسلیں جاری ہیں اور کس کی نسلیں نہیں چل پائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک کا نام قاسم ہے، اور ایک کا نام عبداللہ، اور تیسرے کا نام جو ہے وہ ابراہیم ہے۔ یہ قاسم جو ہیں انہی کی وجہ سے آپ کبھی کبھی ابو القاسم بھی کہلاتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی ابو القاسم کہتا تھا تو آپ بہت خوش ہوتے تھے۔ قاسم سے آپ کو بڑی محبت تھی۔ یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے، لیکن 2 یا 3 سال ہی ان کی عمر رہی، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کے بعد عبداللہ پیدا ہوئے، یہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں۔ بعض لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، تو عبداللہ کا لقب بھی ہے طیب اور طاہر، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ طیب اور طاہر بھی کوئی لڑکا ہے، حالانکہ یہ عبداللہ ہی ہیں جن کو کبھی طیب کہا جاتا ہے، کبھی طاہر کہا جاتا ہے۔ یہ بھی بیچارے جو ہے ان کا انتقال بھی دادا 3-4 سال کے عرصے میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور تیسرے لڑکے ہیں ابراہیم۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کو 11 بیویوں کا تعارف کرایا تھا۔ ایک لونڈی تھی جن کا نام ہے ماریہ قبطیہ۔ قبطی جو ہے خاندان ہے وہ مصر کا خاندان ہے۔ مصر کے بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھیجا تھا، لونڈی بھیجی تھی، یہ ماریہ ان کا نام تھا، قبطیہ ان کا خاندانی نام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آئیں تو یہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ لونڈی ہی رہیں، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، انہوں نے بعد میں اللہ کے رسول نے ان سے شادی کر لی۔ اگر شادی کی بات مانیں گے تو 12ویں بیوی ہوں گی، اور اگر شادی نہیں تھی تو یہ لونڈی ہیں۔ لیکن زیادہ تر محققین ہمارے جو ہے ان کو بیویوں میں شمار کرنے کے بجائے لونڈی میں شمار کرتے ہیں۔ تو یہ ابراہیم جو ہیں انہی سے پیدا ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بہت چاہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر انہوں نے جو ہے وہ ان کا نام ابراہیم رکھا تھا۔ کل ایک SMS آیا تھا، اس کا جواب بھی دیتے چلتے ہیں۔ ایک حدیث ہے بخاری کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو جو نام پسند ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ تو انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ جب عبداللہ عبد الرحمن نام پسند ہے تو انہوں نے ابراہیم اور قاسم نام کیوں رکھا؟ یہ ایک SMS آیا ہوا تھا، مجھے نہیں معلوم کس نے کیا تھا۔ بہرحال یہ جو حدیث ہے ایک دم صحیح حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو سب سے تمام ناموں میں جو سب سے بہتر اور پسندیدہ نام ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو عبداللہ رکھا 3 میں، اور 2 کا نام جو ہے وہ عبد الرحمن نہیں رکھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ اور عبد الرحمن ہی تینوں کا رکھ دیتے تو نتیجہ یہ نکلتی کہ امت کیا کرتی، وہ سمجھتی کہ یہ لازم ہو گیا ہے کہ عبداللہ عبد الرحمن نام رکھا جائے، اور عبداللہ عبد الرحمن اگر سب لوگ رکھنے لگتے تو ایک بڑی پرابلم کھڑی ہو جاتی۔ آلریڈی عرب میں یہ پرابلم ہے کہ ایک بڑی تعداد کیا ہے وہ عبداللہ ہیں، تو بہت زیادہ جو ہے وہ کنفیوز ہوتا ہے، لہذا وہ بہت سے نام تو ایسے ہیں کہ 3-3 4-4 پیڑھی عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ، تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کون سا عبداللہ ہے وہ۔ تو اگر وہ خاندان کا نام لکھ دیتے تب تو بات کچھ سمجھ میں آ جاتی، ورنہ ایک بڑا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جان بوجھ کر کیا تاکہ جو لوگ اس کو لازم نہیں سمجھیں۔
جو چیزیں واجب نہیں ہوتی ہیں اس میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ جو چیزیں واجب نہیں ہیں ان کو اتنا سختی سے نہ کیا جائے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ واجب ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پر جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ حامیم سجدہ پڑھنا اور سورہ دہر پڑھنا سنت ہے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ برہو مہینہ ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں، اب ان کے پیچھے جو مقتدی ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ لازم چیز ہے، اور بعض مسجدیں ایسے ہیں کہ پوری زندگی نہیں پڑھتے۔ یہ بھی ایک دوسری ٹریجڈی ہے۔ ابھی وہ ہمارے ہاں اتفاق سے وہاں مدنی کالونی میں وہ اتفاق سے انہوں نے پڑھا دیا جمعہ کو، پچھلے جمعہ کو۔ اب وہ بعد میں ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے مسئلہ کہ یہ کیا کیا انہوں نے۔ اب وجہ کیا ہوئی مسئلہ پوچھنے کی کہ کبھی پڑھا ہی نہیں بندہ۔ وہ سمجھا دیوبندی بریلوی اختلاف ہے، یہ دیوبندی لوگ پڑھتے ہیں اور یہ نہیں پڑھتے۔ تو میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ میں تو زندگی بھر نہیں پڑھا ہوں، آج تک پہلی مرتبہ۔ ہم نے کہا کہ اس کی وجہ تمہارے علم کی کمی ہے، اور دوسرے یہ ہیں ہمارے امام لوگ ایسے ہیں کہ وہ کبھی نہیں پڑھتے ہیں۔ بہرحال کوشش کرنی چاہیے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کو پابندی سے نہ پڑھا جائے کہ لازم ہو جائے۔ اب بعض مسجدوں میں ایسا ہے کہ اگر نہیں پڑھے تو مقتدی پوچھتے کیا ہے یار آج جمعہ تھا تم پڑھے نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو دونوں کے درمیان کی بات جو ہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کہ کبھی کبھی کیا کر دیا جائے، چھوڑا جائے اور کبھی کبھی پڑھا جائے۔ جمعہ میں بھی ایسے ہی ہے۔ اب ہماری جو مساجد احناف کی ہیں وہ قطعی اس بات کا اہتمام نہیں کرتی ہیں۔ جمعہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت سبح اسم ربک الاعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھنے کی ہے۔ کم سے کم جتنی حدیثیں ملتی ہے 90% آپ نے جمعہ میں ایسا پڑھا ہے۔ ہمارے لوگ 9% بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پبلک کو جب کبھی یہاں سے حج کرنے جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بڑی ہوتی ہیں۔ اب جیسے صف ہے، صف کی درستگی ہماری عادت ہی ختم ہو گئی ہے۔ اب وہاں جب امام کھڑا ہوتا ہے حرم میں یا مسجد نبوی میں تو وہ کہتا ہے سووا صفوفکم۔ اب ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ وہ کیا کرتا ہے یہ مولانا، یہ جماعت سے پہلے؟ وہ بعد میں ہمارے ساتھ جب حج کرنے گیا تو ایک صاحب پوچھنے لگے یہ مولانا نماز شروع ہوتے ہی ہو کیا بولتا ہے، کیا چکر ہے یہ؟ ہمارے یہاں کبھی ہو نہیں ہوتا۔ اب وہ کیا ہے مائک سے جو سو بولتے ہیں نا تو وہ سواس سنائی نہیں پڑتا، اس کو تو ہو سنائی پڑتا۔ تو وہ اگر ہمارے بھی امام اس قسم کا اہتمام کریں، سنت کا اہتمام کریں، تو نتیجہ یہ نکلے یہ ساری چیزیں ہم کو معلوم ہو۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ امام صاحب کو سنت معلوم ہونا پہلے، تب وہ سنت پر عمل کریں گے۔ سنت کب معلوم ہوگی؟ جب آپ پڑھے لکھے کو امام رکھیں گے۔ کمیٹی والے چاہتے ہیں کہ سب سے کم تنخواہ والا آدمی کیا بنا دیا جائے؟ امام بنا دیا جائے۔ تو ہندی میں ایک محاورہ ہے، جیسا تمہارا دال بات ویسا اس کا فاتحہ۔ جتنا تم خرچہ کرتے ہو، ان پٹ ڈالتے ہو، اتنا آؤٹ پٹ نکلے گا۔ تو وہ جو 2000 3000 4000 کے امام لا کے رکھتے ہیں وہ ویسے پڑھاتا رہتا ہے، سمجھے نہیں؟ تو بہرحال تو بات کس پر آئی؟ بات اس پر آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی چیز کو لازم نہیں قرار دیا، اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پالیسی کو پکڑنے کی پوری کوشش کی۔ لیکن اس میں ہم سے اس میں کیا ہو گیا، غلطی ہو رہی ہے کہ ہم ایک دم سے چھوڑ رہے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ جمعہ میں اور فجر میں اس قسم کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کم سے کم مہینے کے 2 جمعے میں ہم کو صورتوں کا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ تینوں صاحبزادے سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، کیونکہ تینوں کا انتقال جو ہے وہ سارا کا سارا 5 سال سے پہلے ہو گیا۔ اب اس میں بہت لوگ کہ ایسا کیوں ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کو اللہ نے زندہ کیوں نہیں رکھا، الگ الگ جواب دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ بات نہیں بیان فرمائی۔ جب ابراہیم کا انتقال ہونے لگا، چھوٹے سے تھے بیچارے یہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں اپنی گود میں لے ہوئے تھے جب یہ ان کو نزع کا عالم تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سارے صحابہ کھڑے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول بہت پریشان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا کہ کہا ابراہیم میں اللہ کے سامنے بے بس ہوں، اللہ کی جو مرضی ہے اس سے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو سارے صحابہ بھی کھڑے تھے، ایک توحید کا پیغام بھی پاس کیا گیا کہ آپ یہ نہیں سمجھیں کہ میں جو چاہوں وہ کیا ہے کرشمہ دکھلا سکتا ہوں، اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے۔ تو اسی حالت میں جیسے یہ جملہ کہا تھا اس کے بعد ہی ابراہیم کا کیا ہو گیا،
انتقال ہو گیا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ نہیں بیان کی، تو جب ہماری عقلیں وجہ بیان کرتی ہیں، کیونکہ عقلیں الگ الگ ہوتی ہیں، لہذا وجوہات بھی کیا ہوتے ہیں، پھر الگ الگ ہو جاتے ہیں. اب سب سے بڑی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. اب اللہ اگر ان کی اولاد کو زندہ رکھتا تو اس کو نبی بنانا چاہیے. اب چونکہ کوئی نبی نہیں ہے لہذا وہ سلسلہ ہی ختم کر دیا گیا. بہرحال ایک جواب ہے، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے پیچھے مصلحت کیا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں. شیعہ حضرات کا بڑا زور ہے کہ وہ 3 بیٹیوں کو کینسل کر دیں اور ایک بیٹی کو مانیں، اور اس پر ہمارے علماء بھی جو ہے وہ مطلب تقریباً وہی عمل کرتے رہتے ہیں. ابھی پچھلے جمعہ بھی جہاں پڑھنے کا اتفاق ہوا وہاں بھی حضرت نے حضرت فاطمہ پر درود بھیجا، تینوں بیٹیوں کو گول کر دیا. تو ہم نے کہا کہ ابھی پچھلے ہی ہفتے ہم نے تقریر کی ہے اور اس کے باوجود بھی جو ہے امام صاحب، کیوں امام صاحب کی غلطی نہیں ہے؟ امام صاحب بھی کتاب دیکھ کر پڑھنا ہے. حالانکہ خطبہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کتاب دیکھ کر پڑھی جائے، معمولی سی چیز ہوتی ہے. ایک مرتبہ اگر سمجھ جائے آدمی تو خود خطبہ پڑھ سکتا ہے. تو پبلک بھی جانتی ہے کہ کتاب سے ہی پڑھنا چاہیے، امام صاحب بھی جانتے ہیں کتاب سے پڑھنا چاہیے. کتاب جنہوں نے لکھا ہے انہوں نے اٹھا کر کے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ سب کو انہوں نے کیا کر دیا ہے، پھر اس سے کاٹ رکھا ہے. یہ ایک دم غلط چیز ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں. اس میں سے سب سے جو بڑی صاحبزادی ہیں وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اتفاق ایسا ہے کہ زینب سے بھی کوئی اولاد نہیں ہے، مطلب اولاد تو ہوئی لیکن زینب سے نسل چل نہیں پائی. یہ ابو العاص کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کی تھی نبوت سے پہلے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی تو فوراً اپنی ماں کے ساتھ ہی اسلام لے آئیں. لیکن یہ ابو العاص جو تھے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. بہرحال یہ ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں اور ابو العاص جو ہے وہ نہیں آ سکے. خیر بعد میں پوری لمبی چوڑی بات ہے، اس کو ہم مختصر کر رہے ہیں. پھر کچھ دن کے بعد ابو العاص جو ہے وہ مدینہ آئے اور آ کر کے انہوں نے اسلام قبول کیا. قبول کرنے کے بعد جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کی حیثیت سے رہے. سلمان منصور پوری بہت بڑے مصنف ہیں سیرت پہ، ان کا کہنا ہے کہ 8 سال تک یہ دونوں میاں بیوی الگ الگ رہے. کون؟ زینب کے شوہر الگ رہے. جب یہ واپس آئے تو اس درمیان میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کسی سے نہیں کی، اور ان کو یہ پوری توقع تھی کہ ہمارے شوہر مسلمان ہو کر ایک نہ ایک دن جو ہے وہ مدینہ آئیں گے، ہجرت کریں گے. تو 8 سال کے بعد جب بات آئے تو ان کی تحقیق یہ ہے، مجھے مسئلہ نہیں معلوم ہے، ان کی تحقیق یہ ہے کہ 8 سال کے بعد آنے کے بعد انہوں نے نکاح نہیں کیا، دوبارہ تجدید نکاح نہیں ہوا. اسی پہلے والے نکاح کو کیا کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹینیو کر دیا، اور 8 سال کے وقفے کے باوجود بھی وہ ان کی بیوی قرار دے دی گئی اور وہ دونوں ایک ساتھ رہنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ان کی وفات ہو گئی. زینب سے ایک لڑکا تھا علی بن ابی العاص، یہ جوانی میں بیچارے انتقال کر گئے. یہی علی ہیں، بعض لوگ کنفیوز کرتے ہیں، یہ ان کا نام علی ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہوئے تھے اور عرفات سے چلے تھے تو انہوں نے اپنے اونٹ پر علی کو بٹھایا تھا. وہ شیعہ لوگ کیا پریشر ڈالتے ہیں، یہ علی ابن ابی طالب، حالانکہ وہ علی ابن ابی طالب نہیں، حضور کے نواسے ہیں وہ علی. تو اس کو چونکہ علی نام ہے لہذا انہوں نے کھٹ سے اس کے نام کے آگے ابی طالب لگا کر کے کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھا لیا تھا. یہ علی بن ابی العاص ہیں، حضرت زینب کے صاحبزادے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے اونٹ پر بٹھایا تھا. اور جوانی کے عالم میں ان کا بیچارے کا کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا. ان سے زینب سے ایک لڑکی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت چاہتے تھے. ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کا نام امامہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز پڑھ رہے تھے اور یہ جو ہے وہ اوپر چڑھ گئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کے اوپر. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کیا کہ اٹھیں گے تو گر جائیں گی. تو بہرحال اس کے بعد جو ہے کسی طرح ان کو لے کر کے گود میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے رہے اور ان کو گود میں لیتے رہے. اور امامہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی. یہ جو امامہ تھی ان کے بارے میں آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ احب اہلی الیہ، یعنی امامہ مجھے میرے خاندان میں، میرے اہل بیت میں سب سے زیادہ مجھے جو ہے وہ پسندیدہ ہیں. یہ بات آپ کو بتا دیں کہ یہ جو ایسے باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی آتی ہیں کہ عمر ایسے ہیں، ابو بکر ایسے ہیں. اب ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہہ دیا ہے
آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ علی کو مولا کا لفظ استعمال کر دیا تھا، بتایا تھا نا آپ کو، علی کا مولا کا لفظ استعمال کر دیا. اتنا ہنگامہ ہے، کسی شیعہ سے آپ بات کریں گے سب سے پہلے وہی حدیث لا کر کے رکھ دے گا کہ صاحب حضرت علی کو انہوں نے مولا کہا. ارے بھائی اگر حضرت علی کو مولا کہا ہے تو حضرت عمر کو لوکانہ بادی نبی لکانہ عمر بھی کہا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. اور نبوت کا درجہ ولی سے اوپر ہوتا ہے، نبوت کا درجہ جو ہے ولی سے اوپر ہوتا ہے. جیسے ہم اپنے بچوں کے سامنے کبھی کبھی ایسی باتیں کر دیتے ہیں. ابھی کبھی ایک بچی پوچھے ابا آپ کس کو زیادہ چاہتے ہیں؟ ہاں بیٹا میں تمہیں سب سے زیادہ چاہتا ہوں. اب دوسرے موقع پر ایک دوسرے بچے نے آ کر کے کہا ابا ہاں میں بیٹا تم کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں. وہ کوئی اصولی بات نہیں کی جا رہی کہ یہ کوئی ڈسینڈنگ آرڈر ہے کہ اس آرڈر میں ہم چاہ رہے ہیں. یہ فیملی میں بات کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے. اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ جو حضرت زینب کی صاحب دادی ان کے بارے میں فرمایا کہ میں تمہیں خاندان میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں. اور ہم کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہی ہے. اور ہم لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات بھی کہی گئی ہے. پھر آپ نے حضرت حسن سے بھی یہ بات کہی ہے. تو یہ فیملی میں بات کرنے کا انداز ہوتا ہے. اس کی بنیاد یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ اس سے ایک آرڈر نکالیں یہ نمبر 1 پہ یا نمبر 2 پہ یا نمبر 3 پر ہے، بلکہ اپنی محبت کا اظہار ہے اپنے خاندان والوں سے. یہ جو کیا کہتے ہیں، جب ان کا امامہ جو حضرت زینب کی لڑکی ہیں، جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا، آپ کو معلوم ہے کہ بہت جوانی میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے جو ہے وہ چلی گئیں. تو انہوں نے حضرت علی کو وصیت کی تھی کہ آپ امامہ سے شادی کر لیجئے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامہ سے شادی کی تھی. جب حضرت علی کا انتقال ہونے لگا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامہ سے وصیت کی کہ آپ مغیرہ بن نوفل سے شادی کر لیجئے. تو مغیرہ بن نوفل سے بھی شادی ہوئی، حضرت علی سے بھی شادی ہوئی، اولاد ہوئی، لیکن نسل آگے نہیں چل سکی. تو وہ 3 بیٹے سے نسل نہیں چلی، زینب سے بھی نسل نہیں چل پائی. دوسری صاحبزادی ان کی رقیہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت چاہتے تھے، چاہتے سبھی کو تھے، سب صاحبزادیاں سب کو چاہتے تھے. رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت سے 7 سال پہلے پیدا ہوئیں، یعنی ابھی 7 سال کے بعد ان کو نبوت ملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان ہوا. تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 33 سال کی تھی تو یہ پیدا ہوئیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شادی کی گئی. اور جب شادی کی گئی، شادی کرنے کے کچھ سن 2 ہجری میں جب اللہ کا جنگ بدر واقع ہوا، اس کے بعد ہی ان کا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور ان سے کوئی اولاد نہیں تھی. جب ان کا انتقال ہوا تو میں نے آپ کو کل یہ بات بتائی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان سے اپنی بیٹی کا رشتہ بھیجا تھا اور انہوں نے کہا تھا دیکھیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیسری بیٹی جو ام کلثوم تھی ان کا رشتہ ان سے بھیجا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے کہیے کہ عثمان سے جو ہے وہ اپنی دوسری بیٹی کی شادی کر دیں. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کا سنا، یقینی بات ہے کہ انکار کا کوئی سوال نہیں اٹھتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی سے بھی ان کی شادی کر دی. اور آپ نے فرمایا عثمان کے بارے میں کہ اگر میری ایسی کئی بیٹیاں ہوتی اور مرتی رہتی تو میں عثمان کے ساتھ ہر ایک کی شادی کرتا رہتا. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت متاثر تھے، لہذا انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی دوسری بیٹی کی بھی شادی کر دی. 9 ہجری میں ان کا بھی انتقال ہو گیا. کس کا؟ ام کلثوم کا. ان سے بھی جو ہے وہ کوئی اولاد نہیں ہوئی. بعض لوگ کہتے ہیں اولاد ہوئی، اور عبداللہ ان کا لڑکے کا نام تھا جو حضرت عثمان سے پیدا ہوا تھا، اور بعد میں ان کا بھی انتقال ہو گیا، لہذا نسل یہاں سے بھی نہیں چل سکی. تو تینوں بیٹوں سے نسل نہیں چلی، زینب سے بھی نہیں چلی، اور سیدہ رقیہ سے بھی نہیں چلی، ام کلثوم سے بھی نہیں چلی. اس کے بعد آئے فاطمہ. اصل فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتفاق دیکھیے ان سب کی عمریں فاطمہ سے زیادہ ہیں. یعنی ان لوگوں کا جو انتقال ہوا ہے، تینوں صاحبزادیوں کا، ان تینوں کا انتقال ایسی حالت میں ہوا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہیں. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد ہی آپ کا بھی انتقال ہو گیا. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی سے ہوئی، اور آپ کو پوری بات ایک مرتبہ بتا چکا ہوں کہ حضرت علی سے ان کا نکاح کیسے ہوا. دوسرے لوگ بھی ان سے نکاح کے خواہاں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پیغام آیا تو آپ نے حضرت ابوبکر اور عمر ان دونوں کو
نے جب پیغام بھیجا تو آپ نے کہا دیکھیں گے، اور جب حضرت عمر نے بھی پیغام بھیجا حضور نے کہا دیکھیں گے، بتائیں گے۔ پھر ان دونوں نے یہ بات کو سمجھ لیا کہ شاید ہم سے حضور شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں، لہذا انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے شرم کے پہلی مرتبہ جب گئے تو بول نہیں پائے۔ جب بھیجا ان کو مسجد نبی میں، دونوں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ جاؤ تم حضور کی بیٹی مانگو۔ تو جب یہ گئے، جا کر کے بیٹھ کر کے چلے آئے، پہلے تو جانے کے لیے تیار نہیں، ابو بکر نے بہت ہمت بندھائی ان کی کہ جاؤ یار، جاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ جب جا کر کے وہاں سے واپس آئے تو بولے کیا ہوا کیا ہوا؟ کہا میں بول نہیں سکا شرم کے مارے۔ کہا عجیب آدمی ہو، جاؤ یہ دوبارہ جاؤ۔ تو پھر ان دونوں نے ان کو زبردستی بھیج دیا دوبارہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پوچھ لیا کہ بھائی وہ ابھی آئے تھے پھر چلے گئے پھر آئے بیٹھے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا فرمائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے جو ہے وہ بات رکھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے۔ وہ ایک لمبی چوڑی بات ہے، وہ باتیں آپ کے سامنے ایک بار تو آ چکی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ جنت میں عورتوں کے سردار ہوں گے۔ یہ جو سرداران ہیں جنت کی، ایک ہی عورتیں نہیں ہیں، کئی عورتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع میں فرمایا کہ تمام عورتوں میں سب سے افضل، سب سے فضیلت والی حضرت مریم ہے۔ پھر اب اس ترتیب ہمارے علماء یہ دیتے ہیں کہ مریم کا درجہ، اس کے بعد حضرت فاطمہ ہیں، اس کے بعد حضرت خدیجہ ہیں، اور اس کے بعد جو ہے حضرت آسیہ ہیں، فرعون کی بیوی۔ یہ چار کو بعض لوگ کہتے ہیں، اور بعض لوگ پانچویں میں جو ہے وہ ان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جنت کی سرداران ہوگی۔ تو سید سلمان منصور پوری نے اس کو تطبیق دینے کی کوشش کی ہے کہ جنت کی الگ الگ کیٹیگری ہے، اور الگ الگ کیٹیگری کی الگ الگ سرداریں ہو سکتی ہیں۔ تو ایک کیٹیگری کی ہو سکتا ہے یہ ہو، دوسری کیٹیگری کی خدیجہ ہو، تیسری کیٹیگری کی مریم علیہ السلام ہو، ایسے الگ الگ کہا گیا ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی جو اولاد ہیں وہ اس میں اختلاف ہے۔ بیٹیوں کے بارے میں اتفاق ہے، بیٹوں میں اختلاف ہے۔ ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں، بہت مشہور ہے۔ اب آپ دیکھیں بڑے بڑے مصنفین ہمارے ان کا نام لکھتے ہیں تو امام حسن امام حسین بولتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ امام علی نہیں بولتے ہیں۔ بھئی علی کی فضیلت حضرت حسن سے زیادہ ہے، لیکن ہماری زبان پر ایسا چڑھا دیا ہے شیعوں نے کہ جب ہم حسن کا نام لیتے ہیں تو امام کے بغیر ان کا نام نہیں لیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا امام کہنا غلط ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم ذہنی طور پر کیسے پریشرائز ہیں، اور ان کے پریشر کو ہم نے انجانے میں قبول کر رکھا ہے، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ پریشر ہمارے اوپر ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سب سے بڑی اولاد ہیں فاطمہ کی، اور حضرت حسین اس کے بعد ہیں۔ اس کے بعد ایک تیسرے بیٹے کا نام ہے محسن۔ محسن کا انتقال چونکہ بچپن میں ہو گیا، لہذا تاریخ میں ان کا ذکر بہت کم آتا ہے، لیکن ان دونوں صاحبان کا ذکر ہے، اور انہی دونوں صاحبان سے دنیا میں جتنے سید موجود ہیں وہ انہی دونوں صاحبان سے ہیں۔ تھوڑا سا ان کے بارے میں آپ سے اور بات کرتے ہیں ابھی۔ اور دو بیٹیاں ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ام کلثوم ایک ہے اور ایک زینب ہے۔ ام کلثوم کی شادی حضرت عمر سے ہوئی، شیعہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نہیں حضرت علی حضرت عمر سے شادی کر نہیں سکتے۔ حالانکہ تاریخی ثبوت اتنے ہیں، ایک آدمی جب یہ طے کر لیتا ہے کہ مجھے نہیں ماننا، اب یہ پنکھا ہے نہیں چل رہا ہے، ایک صاحب کہنے صاحب چل رہا ہے، اب اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ایک آدمی ضد پکڑ لیا ہے کہ مجھے بولنا ہے کہ پنکھا چل رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں بھائی نہیں چل رہا، دیکھو نہیں مولانا چل رہا ہے، اب اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ ہمارے ہندی میں کہتے ہیں اس کا حل سمجھاون ہے۔ سمجھاون جانتے ہیں؟ ڈنڈے کو کہتے ہیں۔ تو وہ جب اٹھ جاتا ہے تو آدمی کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام کلثوم کی شادی حضرت عمر سے کی۔ مقصد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تھا کہ میں نبی کے خاندان سے، اہل بیت سے ہماری نسبت جڑ جائے، اسی لیے خوش ہو کر کے 40,000 درہم مہر باندھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مہر باندھی تھی وہ کتنی تھی؟ 40,000 درہم، اور 200 درہم اس وقت صاحب نصاب ہوتا تھا۔ آدمی جس کے پاس 200 درہم ہوتا تھا وہ صاحب نصاب ہو جاتا تھا۔ تو آپ یہ نہیں سمجھے کہ ہمارے صحابہ کے پاس پیسے نہیں تھے، پیسے بہت تھے، پیسے کو رکھتے نہیں تھے، پیسے کو رکھتے نہیں تھے۔ ہماری طرح جو ہے وہ بینک بیلنس نہیں بناتے تھے، جو آتا تھا وہ خرچہ کرتے رہتے تھے، لیکن پیسے آتے بہت تھے۔ 40,000 درہم ایک
ایک اور روایت ہے دوسرے انہی کے خاندان کی مہر 1 لاکھ درہم بھی رکھی گئی ہے. ایک صاحب نے شادی کی ہے اور خوشی میں کہ ہماری نسبت حضور کے خاندان سے جڑ رہی ہے، لہذا مہر انہوں نے، مجھے اس وقت نام ان کا نام نہیں یاد آ رہا ہے، ان کی مہر 1 لاکھ درہم رکھی گئی ہے. بہرحال یہ ام کلثوم کی شادی ہوئی اور زینب کی. تو حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سے بات کروں تاکہ یہ بات معلوم ہو کہ اس وقت جو دنیا میں سید پائے جاتے ہیں وہ ان لوگوں سے ہے. اتفاق سے حسن بن علی بن ابی طالب، ان کو اللہ نے 12 لڑکے دیے. کتنے لڑکے دیے؟ 12 لڑکے دیے. بیویاں بھی الگ الگ تھیں، ہم لوگوں کے طرح مسکین ایک پہ نہیں تھے، کئی بیویاں تھیں. تو ان کو 12 لڑکے تھے اور 5 بیٹیاں تھیں. کتنی بیٹیاں تھیں؟ 5. 12 لڑکے میں اتفاق سے ایسا ہے کہ میں سب کا نام ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں. زید، عبد الرحمن، حسن، عبداللہ، عمر، حسین، قاسم، طلحہ، اسماعیل، عبداللہ، حمزہ، یعقوب. یہ 12 لڑکے ہیں. ان 12 لڑکوں میں سے 5 لڑکوں کے تو اولاد ہوئی اور اس کے بعد ان میں سے وہ نسل ختم ہو گئی، صرف 2 ہی سے اولاد باقی رہی. وہ 2 سے جو اولاد باقی رہی ان کا ہم ذکر کر دیتے ہیں. جو پہلے میں نے نام لیا زید اور حسن، انہی دونوں سے اولاد چلی. اور آج دنیا میں جو سید پائے جاتے ہیں اگر وہ حسنی ہیں، ایک حسنی سید ہوتے ہیں، ایک حسینی ہوتے ہیں. جو حسنی سید ہیں وہ زید سے ہوں گے یا حسن سے ہوں گے. ان کا لقب مثنیٰ بھی ہے، حسن مثنیٰ. تو زید اور حسن یہ دونوں جو ہیں ان سے اولاد چلی اور کثرت سے ان سے اولاد ہوئی. تو بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ آپ کے گلبرگہ میں جو گیسوے دراز، بندہ نواز بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ انہی سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن نئی تحقیق ہے ان کی خود کتاب میں یہ بات، یہ سلمان منصور پوری نے اپنی کتاب میں یہ لکھ دیا کہ یہ حضرت بندہ نواز، گیسوے دراز بندہ نواز کا خاندان حضرت حسن سے ہے. حالانکہ گیسوے دراز بندہ نواز نے خود اپنی تصنیف میں جو لکھا ہے اس تصنیف میں انہوں نے حسینی لکھا ہے، اور شجرہ جو انہوں نے لکھا ہے اس میں وہ حضرت زین العابدین تک جاتا ہے، اور زین العابدین جو ہے وہ حضرت حسین کے لڑکے میں سے ہیں. تو لہذا یہ معلوم نہیں کیوں سلمان صاحب کو اس میں کنفیوژن ہوا ہے. تو بعض ہمارے محققین نے اس پر نوٹ لگایا ہے کہ سلمان سے یہ سلمان منصور، حالانکہ سلمان منصور پوری بہت ایتھینٹک مصنف ہیں، لیکن ان سے یہ غلطی ہو گئی ہے کہ انہوں نے جو ہے حسینی لکھنے کے بجائے ان کو حسنی لکھ دیا ہے. کیونکہ جب ان کا خود کا شجرہ موجود ہے تو لہذا ہم کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے. تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ زید، تو زید بن حسن بن علی بن ابی طالب. تو زید کے جو ہیں ان کے کئی لڑکے ہیں، اس میں سے سارے لڑکوں سے تو نہیں، لیکن جو شروع کے ان کے 3 لڑکے ہیں ان سے ان کی جو ہے وہ اولاد چلی ہے. تو زید کے ایک لڑکے ابو محمد حسن ہیں اور دوسرے جو ہے حسن مثنیٰ بن حسن بن ابی طالب ہیں. تو حسن مثنیٰ سے اولاد چلی. یہ بھی کربلا میں شریک تھے، زخمی بھی ہوئے تھے. بعض لوگ صرف زین العابدین کے بارے میں کہتے ہیں کہ زین العابدین بچ گئے تھے، لیکن تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی اس میں بچ گئے. تو حسن مثنیٰ سے جو اولاد چالو ہوئی ان سے جو ہے نا اتفاق سے ان کی شادی، غور سے سنیے گئے جم جا گئے، ان کی شادی جو ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑکی سے ہوئی. تو یہ ایک ایسے شخص ہیں حسن کہ ان کے ماں اور ان کے باپ دونوں فاطمی ہیں، یعنی دونوں کا تعلق جو ہے وہ ڈائریکٹ ہے. بقیہ جتنے لوگ ہیں نا کہیں نہ کہیں ماؤں کی جانب سے کوئی ایرانی داخل ہو گئی ہیں، کوئی دوسری، لیکن یہ جو حسن ہیں ان کی شادی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، یعنی اپنی ماں کے نام پر اپنی بیٹی کا نام رکھا تھا، ان کا نام بھی فاطمہ تھا. تو حسن مثنیٰ کی شادی جو ہے فاطمہ سے ہوئی تھی، لہذا ان کا جو نسب چلا نا وہ فاطمی نسب ہے. تو یہ پورے شجرے میں جو ہے نا حسن مثنیٰ جو ہیں وہ بہت ہی اونچی شخصیت ہیں. تو ان کے جو ہے وہ 3 اولاد تھی، ابراہیم، حسن مثلث اور عبداللہ محض. ان تینوں کی اولاد اللہ نے دی اور ان سے کثرت سے اولاد پھیلی. اور آج دنیا میں جو آپ کو حسنی لوگ نظر آ رہے ہیں وہ حقیقت میں یہی حسن مثنیٰ کی سارے کے سارے کیا ہیں؟ اولاد ہیں. تو ایک زید ان کے لڑکے اور دوسرے حسن. زید سے بھی کچھ اولاد چلی ہے، وہ بھی دنیا میں پائی جاتی ہے، لیکن کثرت سے جو پائی جاتی ہے وہ حسن مثنیٰ کی اولاد ہے. تو یہ حسن مثنیٰ ان کا لقب ہے، حسن مثنیٰ بن حسن بن ابی طالب. ان کے جو ہے وہ 5 لڑکے ہیں، 3 لڑکے ہیں اور 3 لڑکوں کے الگ الگ لڑکے ہیں. بہرحال ایسے کر کے 20 لڑکے ہیں اور ان سب سے اولاد چلی ہے.
اس میں عبداللہ محض جو ان کے لڑکے ہیں، ان کے ایک لڑکے محمد نفس زکیہ بہت مشہور ہیں، جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھے اور انہوں نے خلافت کا دعویٰ کیا تھا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا سپورٹ کیا تھا۔ اور انہی کے لڑکوں میں موسیٰ الجون ہیں، انہی کے خاندان سے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ حسنی ہیں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ بھی سید ہیں یہ، اور ان کا شجرہ باقاعدہ نیچے سے اوپر تک ایک دم صحیح لکھا ہوا ہے۔ تو ان کی قدر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی کے ساتھ ساتھ سید خاندان بھی ہے، اور سید خاندان بھی حسنی یعنی طرفین فاطمی ہیں، ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی فاطمی ہیں، لہذا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ بہت بلند ہے۔ یہ جو دوسرے لڑکے ہیں حضرت حسین فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو ان کے اب میں لڑکے کے ناموں کا بہت لمبی چوڑی لسٹ ہے۔ بہرحال یہ جاننا چاہیے کہ ان کے جو 3 لڑکے ہوئے، تینوں لڑکے سے اولاد چلی اور آج بھی دنیا میں ان کی اولاد موجود ہیں۔ حضرت حسین بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ زین العابدین ہیں، زین العابدین سے ہی ساری کی ساری نسل چلی ہے جو حسینی کہلاتی ہے۔ زین العابدین کے جو ہے وہ 5 لڑکے تھے، محمد باقر، عبداللہ باہر، زید شہید، حسین الاصغر اور علی اصغر، یہ 5 لڑکے ان کے تھے حضرت زین العابدین۔ یہی وہ زین العابدین ہیں کہ جب یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا تو یہ بیمار تھے اور خیمے میں تھے، لہذا یہ میدان جنگ میں جا نہیں سکے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں مردوں میں صرف یہی ایک بچے، اور حضرت حسن کے خاندان میں حسن مثنیٰ بچے، تو یہ ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اولاد کثرت سے دی۔ تو زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بزرگ آدمی ہیں، اور انہی سے محمد باقر ہیں، اور محمد باقر کے لڑکے ہیں امام جعفر صادق، جو شیعہ ایک فرقہ کہلاتا اپنے آپ کو جعفری، وہ جعفری اسی سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ محمد باقر کے صاحبزادے ہیں، اور بقیہ عبداللہ باہر اور زید الشہید، حسین الاصغر، علی اصغر، یہ سارے کے سارے ان کی اولاد ہیں، اور سارے کی ساری نسلیں برقرار ہیں اور ان سے نسلیں چلتی رہی ہیں۔ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 لڑکیاں بھی ہیں، ایک ام کلثوم ہے اور ایک خدیجہ ہیں۔ تو ام کلثوم سے بھی نسلیں جاری رہیں، اور ام کلثوم کی بھی نسل دنیا میں موجود ہے، اور خدیجہ جو ان کی صاحبزادی، ان سے بھی جو ہے نسل موجود ہے۔ تو اس طریقے سے یہ دونوں شجرہ ماشاءاللہ خوب پھلا پھولا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت حسن۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ ایسے حالات سے گزرے کربلا میں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اب سارا معاملہ یہاں سے کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن پروردگار عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب سورہ کوثر نازل ہوئی تھی تو کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے ابراہیم کا بھی انتقال ہو گیا، کیونکہ یہ آخری بیٹے تھے جن کا انتقال ہوا، تو قریش نے یہ بات کہی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ طاہر اور طیب جن کا لقب میں نے بتایا، ان کے انتقال پر یہ صورت نازل ہوئی تھی سورہ کوثر، اور انہوں نے یہ طعنہ دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اب جو ہے وہ سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ بڑا لڑکا بھی انتقال کر گیا، دوسرا لڑکا بھی انتقال کر گیا، لہذا اب کوئی نسل نہیں چلے گی۔ اس پر اللہ نے ان کا جواب دیا تھا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر، کہ وہ جو تمہارے بارے میں کہتے ہیں وہ دم کٹے لوگ ہیں، اور ان کا کوئی شجرہ اور ان کا کوئی نسب چلنے والا نہیں ہے، آپ کا نسب جو ہے وہ قیامت تک برقرار رہے گا۔ تو پروردگار عالم نے اس وعدے کو سچا کر دکھایا، اور حسنی اور حسینی یہ دونوں خاندان جو ہے دنیا میں موجود ہیں، اور یہ لوگ سید ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اس کے بعد یہاں پر یہ چیپٹر ہمارا کلوز ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے متعلق، اور کل ہم انشاءاللہ زندگی رہی تو بات کریں گے سن 11 ہجری میں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل زندگی جو ہم کو بیان کرنی ہے وہ زیادہ سے زیادہ 2 مہینہ 11 دن ہے، تو 2 مہینہ 11 دن کے ہم واقعات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہلائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت ہمارے دلوں میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔